دوستو اور عزیزو، آج کی نشست میں 17 رمضان المبارک کے حوالے سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المؤمنین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عفیفہ طاہرہ منزہ پاکیزہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ کچھ آپ کے سامنے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہو۔ میرے دوست اور عزیزو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات تھی، 11 بیویاں تھیں، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے تو 9 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں موجود تھی۔ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد آپ کی زوجہ محترمہ ہیں جو کنواری تھی، باقی ساری کوئی مطلقہ، کوئی بیوہ، لیکن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات یہ کہ آخر وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر اپنا قیام اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھا، اور اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سر مبارک تھا وہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، اور اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، اور جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، کمرہ تھا، وہیں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدفون ہیں، قبر مبارک وہیں پر ہے آپ کی۔ اور اس جگہ کو ریاض من الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑا قرار دیا گیا۔ تو میرے دوست اور عزیزو، یہ خصوصیات ہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آخر وقت کے اندر مسواک چبایا نہیں جا رہا، اماں کو دیا کہ آپ چبا کر اس کو نرم کر دیں، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دندان مبارک سے اس کو چباتی ہیں، نرم کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو استعمال کرتے ہیں۔ اور میرے دوست اور عزیزو، عرض یہ کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی غزوات میں جاتے، 27 غزوے ایسے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شریک ہوئے، کمانڈ آپ کے پاس تھی، اور بے شمار غزوات ایسے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئے، اور آپ نے ان کو تشکیل دیا کہ بھئی فلاں امیر ہیں، ان کی قیادت میں قافلہ جائے، لیکن 27 غزوے ایسے ہیں کہ جس میں خود آپ شریک ہوئے۔ تو اسی طرح یہ سن 6 ہجری کے اندر ایک غزوہ تھا، غزوہ بنو مستلق۔ وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب سفر پر جاتے تو قرعہ اندازی کرتے کہ کسی اہلیہ کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے
تو جس کا نام آ جاتا اس کو ساتھ لے کے جاتے۔ تو اس سفر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر قرآن نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی۔ وہاں اللہ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، واپسی پر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، پردے کا حکم آ چکا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو عمر بھی کم اور بہت ہی ہلکی پھلکی پتلی کمزور، ان کا ایک الگ اونٹ، اور اس میں جیسے ہمارے ہاں ڈولی ہوتی ہے نا جس میں دلہن کو لایا جاتا ہے نا بند جیسے پردے کے اندر، اس طریقے سے ایک ہودج کہا جاتا ہے اس کو، ہودج، تو اس طریقے سے اس اونٹ کے اندر وہ بنی ہوئی ہوتی تھی اور اس کو رکھا ہوا ہوتا تھا، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بیٹھی ہوئی با پردہ۔ جب قافلوں نے وہاں پڑاؤ کیا قضائے حاجت وغیرہ کے لیے، وضو جو بھی ترتیب تھی، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی قضائے حاجت کے لیے گئی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ واپسی پر اماں کا ہار تھا وہ کہیں گر گیا اور ٹوٹ گیا، اس کو تلاش کرتے کرتے تھوڑا وقت گزر گیا۔ ادھر قافلے والوں نے سفر شروع کر دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اماں وزن کے اعتبار سے جسمانی طور پر بالکل کمزور، تو جو مامور تھے اونٹ کی لگام لے کر پکڑ کر چلنے میں، تو انہوں نے یہی سوچا کہ اماں بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے بھی اونٹ کو اٹھایا اور جیسے قافلہ چلنے لگا تو چلتے 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 اماں جب اس جگہ پہ پہنچی تو دیکھا تو قافلہ ہی نہیں ہے، قافلہ نکل گیا۔ اب صاحب بصیرت تھی، صاحب فہم تھی، بجائے اس کے کہ قافلے کے پیچھے چلتی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہر گئی اور وہیں اپنا قیام کر لیا، وہیں بیٹھ گئی کہ ظاہر ہے جب مجھے نہیں پائیں گے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ادھر ہی پہنچیں گے نا، تو میں بجائے ادھر ادھر جانے کے یہیں رہوں تاکہ میں آرام سے ان کو مل جاؤں۔ خیر رات کا وقت تھا، انتظار کرتے کرتے آنکھ لگ گئی۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قافلوں کا دستور اور طور طریقہ یہ تھا کہ کچھ ساتھی قافلے سے آگے چلتے ہیں، بھئی آپ آگے جاؤ، جا کے دیکھو کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر پڑاؤ کیا جا سکتا ہے، سردی گرمی کے حوالے سے، اگر گرمی ہے تو کوئی سائے دار جگہ ہو، وہاں پانی کا انتظام ہو، اور کچھ ضروریات اس طرح کی جگہ وہاں جب ساتھی جائیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس سہولت، خصوصاً پانی کے حوالے سے۔ تو ایک قافلے سے آگے چلتا تھا اور ایک دو ساتھی قافلے کے پیچھے، کہ کوئی چیز کسی ساتھی کی رہ جائے، گر جائے، تو یہ جو پیچھے آنے والے ساتھی ہیں وہ اس کو اٹھاتے ہوئے آگے کی طرف چلتے تھے۔ تو یہ قافلے کے پیچھے تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے، تو چونکہ اماں کو دیکھا تھا پردے سے پہلے، پہچانتے تھے، جانتے تھے، تو جب وہاں پہنچے سورج نکلا ہوا تھا تو اماں پر نظر پڑی تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیا؟ تو یہ جب کلمہ اماں نے سنا تو اماں کی آنکھ کھل گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلی اور فوراً اپنے آپ کو پردے میں، چادر میں لپیٹا، انہوں نے کوئی اور بات نہیں کی، سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، تو اپنا اونٹ اماں کے آگے کر دیا اور اماں کو لے کر قافلے کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ الحمدللہ قافلے کے ساتھ مل گئے۔ ادھر منافقین نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ نعوذ باللہ یہ بدکار ہیں، یہ نعوذ باللہ خراب ہیں، برے الفاظ اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی اس طریقے کی پروپیگنڈا اور اتنی خرافات اور اتنی بکواسات باہر پھیلا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ ایک خاتون ہیں ام مصطح، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی ہیں، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کام تھا، جانے لگی نا وہ خاتون،
تو ان کا چادر میں اپنی چادر میں پاؤں اٹکا اور گرتے گرتے بچی، تو انہوں نے ویلک مصطح، ہلاکت ہو کس کے لیے؟ مصطح کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ تو اماں نے کہا رے کمال ہے، اپنے بچے کے لیے بد دعا کر رہی ہو؟ تو خاتون نے کہا کہ کیوں نہ بد دعا کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو باہر پروپیگنڈا ہو رہا ہے، خرافات بکے جا رہے ہیں، بکواسات، اس میں میرا بیٹا بھی شامل ہے، مصطح، وہ بھی کچھ باتیں کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ مصطح یعنی مصطح کی ماں ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کے لیے یہ برے الفاظ اور بد دعائیہ کلمات۔ اس وقت اماں نے سر پکڑا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے متعلق اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں باہر، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میں تو بے خبر ہوں۔ میرے دوست اور عزیزو، وقت کی قلت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت ہی برا اثر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں اتنے کبھی پریشان نہ ہوئے جتنے اس واقعے سے پریشان ہوئے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حرم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دامن ہے، اور اس دامن پر داغ، اس عزت پر، تو میرے دوست اور عزیزو گھر کی جو پریشانی ہوتی ہے یہ سب سے بڑی ہے۔ اس لیے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کے اندر دین بہت ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری ہمارے گھریلو زندگی کے اندر دین ہونے چاہیے، ہماری خواتین کے اندر، اس لیے کہ اگر دین نہیں ہوگا نا تو بڑی پریشانی ہے۔ آپ کی اہلیہ اگر دیندار ہے تو قناعت، جو ہے اس پر اللہ کا شکر، جو نہیں اس کا مطالبہ نہیں۔ اس کو پتہ ہے میرے شوہر کے کیا حالات ہیں، یہ بیچارہ کماتا ہے، محنت کرتا ہے، اس سے میں اس کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کروں، ورنہ اس کے لیے بھی پریشانی ہے، میرے لیے بھی پریشانی۔ تو خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کی محنت کی تعریف کرنا، یہ بہت بڑی حوصلہ مندی ہوتی ہے، اور اس سے آدمی کا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک خاتون کو دیکھا، بیچارہ فاقہ کشی کے اندر ہے، تو اپنے شوہر کے ساتھ کہتی تھی کہ بھائی پریشان نہیں ہو، کوئی بات نہیں، ہمارے یہ اتنے سارے بچے ہیں، اللہ پاک یہ دیکھو یہ بچہ ماشاءاللہ 12 سال ہو گیا ہے، یہ ابھی 2-4 سال میں اتنا ہو جائے گا کہ یہ تمہارا بازو بن جائے گا، یہ مضبوط ہو جائے گا، یہ بھی تمہارے ساتھ ہو جائے گا کام کاج میں، تم 1 سے 2 ہو جاؤ گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے حالات اچھے کر دیں گے، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی ہے اور اس کو مضبوط کرتی ہے۔ اور ایک کیا ہے، پتہ نہیں اتنی دیر کہاں تھے، کماتے کیا ہو، ہمارے خرچے ہی پورے نہیں، یہ وہ معاملات ہیں جس سے بیچارہ وہ اور پریشان۔ تو خیر، اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی دین کے معاملات اور دینداری ہونی چاہیے، اور ہم جس طریقے سے خود کوشش کرتے ہیں کہ کوئی دینی محفل مجلس، اسی طرح ہم اپنی خواتین کو بھی ایسی مجالس کا اور ایسے محفلوں کا جو ہے وہ حصہ بنائیں، تاکہ اللہ، اور ان کے دل نرم ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی۔ تو خیر، بات دوسری طرف نکل گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان، اتنے پریشان ہوئے کہ اماں کے پاس آ گئے اور فرمایا عائشہ اگر بالفرض تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی بھول چول ہوئی ہے تو خاموشی سے مجھے بتا دو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اپنے رب سے تمہارے لیے اس کی بخشش مانگوں گا، اور اپنے رب سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالوں گا۔ اماں فرماتی ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرے متعلق۔ تو فرمایا کہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں، ماں باپ کے گھر یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔
اللہ اکبر۔ وہاں جب تشریف لائی تو ادھر والد صاحب بھی پریشان، اماں بھی پریشان، انہوں نے بھی پوچھ گچھ کی، کہا بھائی مجھ سے کوئی بات، مصلی جا نماز، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، اپنا رونا دھونا اپنے رب کے سامنے، اللہ یہ معاملات ہیں میں کیا کروں۔ گزر گئے 1 دن 2 دن، پتہ نہیں کتنے گزرے، کوئی 17-18 دن گزر گئے، بعض نے مہینہ بھی لکھا ہے۔ تو آخر کار یہ یقین تھا کہ میرا رب اس مسئلے کو حل کرے گا اور احسن طریقے سے حل کرے گا، لیکن فرماتی ہیں کہ مجھے جیسے اماں مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں بلوایا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک بچے نے گواہی دی، چھوٹا سا بچہ یوسف علیہ السلام ہے، ان کے متعلق قرآن میں موجود ہے، ایک بچے نے ان کی پاک دامنی۔ اماں بھی فرمایا کرتی تھی کہ میں بھی سوچتی تھی کہ کوئی نہ کوئی اس طریقے سے معاملہ اللہ پاک، لیکن میرے دوست اور عزیزو، اللہ پاک نے 17 آیات مبارکہ اتار دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زوجہ مطہرت کے پاک دامنی کے حوالے سے، قیامت کی صبح تک۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور بات آپ کے سامنے، بہت پریشانی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا کہ یہ معاملہ ہے پریشانی کا، کیا کیا جائے۔ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ازواج کی کمی ہے، کوئی اور آپ کے لیے شادی کا انتظام کر لیں گے، ان کو چھوڑ دیں فلاں، یہ وہ کچھ اس طریقے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے دی۔ میرے دوستو، بڑے سمجھدار اور اللہ پاک نے ذہانت، اور اللہ نے ایسا نہیں رکھا تھا کہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اللہ اگر اسلام کی مضبوطی چاہتا ہے تو میری نظر میں یہ عمر ہے، اس کو ایمان دے دے تو ایمان، اس کا ایمان اسلام کو مضبوط کر دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے آپ سے۔ فرمایا پوچھو۔ مجھے یہ بتلائیے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے لیے جو انتخاب کیا وہ کس نے کیا؟ کہا کہ اللہ نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے تصویر لا کے دکھائی کہ یہ آپ کا حرم ہے، یہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہونے والی ہے۔ تو یہ جبرائیل امین کہاں سے آتے تھے بھائی؟ اللہ کی طرف سے نا، اور اللہ کی اجازت لے کر آتے تھے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ سورہ کاف کے اندر موجود ہے کہ جبرائیل امین کہیں دن گزر گئے وحی لے کر نہیں آئے، جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، یار اتنے دن سے نہیں آئے، میں اتنا پریشان ہوں، میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ کل تمہیں بتاؤں گا، وَلَا تَقُولُوا لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ لوگوں نے پوچھا اصحاب کہف کی تعریف کتنے تھے، یہ روح کیا چیز ہے، اور ذوالقرنین کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بتا دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا نہیں کہہ سکے۔ جبرائیل امین نہیں آئے کافی دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیوں نہیں آئے پہلے؟ فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے تھوڑی آتا ہوں، مجھے تو اللہ بھیجتے ہیں، اور اللہ نے بھیجا نہیں، جب بھیج دیا تو آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انتخاب کس نے کیا، تو کہا اللہ نے۔ یا رسول اللہ، وہ ہم اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہیں، وہ بھائی کلو 2 کلو خربوزہ لیتے ہیں، کتنے سونگھتے ہیں، کوئی خراب تو نہیں ہے۔ اور جس رب نے آپ کے لیے یہ انتخاب کیا وہ کوئی تہمت دار، کوئی عیب شدہ چیز آپ کے لیے تلاش کرے گا یا انتخاب کرے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا جزاک اللہ ابن خطاب، تیرے اس جملے نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا، واقعتاً یہ تو انتخاب من جانب اللہ ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ 17 آیات مبارکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت میں، پاکیزگی میں، پاک دامنی کے مطابق اللہ پاک نے اتار دی کہ یہ منافقینوں، بد کرداروں اور دنیا کے اندر فساد پھیلانے والوں، تم نے اس واقعے سے نبی کو پریشان کرنا چاہا، نبی کے لیے تم نے اس میں شر تلاش کیا، لیکن میں اللہ وہ ہوں جو تمہارے اس شر کے اندر سے خیر کو تلاش کر دیا، اور میں نے اپنے نبی کے لیے اپنے اس معاملے کے اندر خیر پیدا کر دی، اور تمہاری یہ گمراہی، تمہارا یہ گناہ تمہارے سر پر۔
تو اس لیے اللہ پاک نے 17 آیات کے اندر اماں کی پاکیزی کو بیان کیا اور فرمایا کہ یہ پاک دامن ہیں اور یہ پاک صاف ستھری ہیں، ان کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے دوستو، صحابہ کے متعلق ہمیں اپنے نظریات اور عقائد درست رکھنے چاہیے۔ کسی بھی صحابی کے متعلق کوئی لفظ، کوئی چوں چرا، کوئی اف نہیں کہنا کبھی بھی زندگی کے اندر۔ کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کسی صحابی کے متعلق اپنی زبان دراز نہیں کرنا، ورنہ ایمان گیا۔ یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ مزید انشاءاللہ کبھی زندگی ہوئی تو بات کریں گے اس پر۔ سنتیں پڑھ لیں۔